آئیے آج عدل کے تاج کی حکایت سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں طاقت کے اصل معنی پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک حکمران کی اصل طاقت آخر ہوتی کس چیز میں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے، اور اس کا جواب شاید سب کو حیران کر دے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اس کے پہلے حصے سے، طاقت کا تاج۔ یہاں ہم جانیں گے کہ بادشاہ شہریار کی حکومت کیسی تھی اور اس کی چمک دمک کے پیچھے چھپا کیا تھا۔ تو کہانی ہے ایک قدیم سلطنت نوران کی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی عظیم سلطنت جہاں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، شہریار۔ دیکھیں، بادشاہ شہریار کے پاس سب کچھ تھا، مطلب سب کچھ، شان و شوکت، سونے کا تاج، ایک بہت بڑی فوج، جواہرات سے سجا محل۔ اس کا بس ایک ہی ماننا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت بڑی، بہت گہری کمی تھی، اور وہ کمی تھی عدل کی۔ جی ہاں، انصاف۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جو بادشاہ کے دل میں تھا ہی نہیں۔ وہ نہ اپنے وزیروں کی سنتا، نہ ہی اس کے عوام کی آواز کبھی اس تک پہنچ پاتی تھی۔ اچھا، اس کی نا انصافی کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دربار میں ایک سپاہی ایک شخص کو پکڑ کر لاتا ہے اور سیدھا الزام لگاتا ہے جہاں پناہ اس شخص نے شاہی زمین پر قدم رکھا ہے۔ تمہیں سزا ملے گی، مہربانی مجھے معاف کرو، سزا فوری ہوگی۔ بس تکبر سے فوراً کہہ دیا اسے سزا دی جائے۔ اس غریب کو اپنی بات کہنے کا موقع تک نہیں ملا۔ بس یہی تھا شہریار کا انصاف۔ لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ایک بہت ہی عجیب خواب کی طرف، یعنی 3 بادشاہوں کا خواب۔ اسی رات جب بادشاہ شہریار گہری نیند میں تھا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ خواب اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ خواب میں بادشاہ خود کو ایک عجیب جگہ پر پاتا ہے، اور وہاں اس کے سامنے 3 بادشاہ کھڑے ہیں، ایک ماضی کا، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ ماضی کا بادشاہ پرانے کپڑوں میں تھا، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ حال کا بادشاہ وہ تو بالکل شہریار جیسا ہی تھا، شان و شوکت اور تکبر سے بھرا ہوا۔ اور مستقبل کا بادشاہ وہ خاموش تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو تھا۔ سب سے پہلے ماضی کا بادشاہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں ماضی کا ایک غریب بادشاہ ہوں، میرے آج بھی زندہ ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ عدل کیا تھا۔ اصل میراث انصاف سے بنتی ہے، طاقت کے دکھاوے سے نہیں۔ پھر باری آتی ہے حال کے بادشاہ کی، جو بالکل شہریار کا آئینہ تھا، وہی غرور، وہی بے پرواہی۔ وہ چیخ کر کہتا، میں نجات دلتا۔ وہ یہ کہتا ہے، اچانک زمین لرز اٹھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حال کا بادشاہ اپنے تخت سمیت ایک گہرے اندھیرے میں گر جاتا ہے۔ اس کی ساری طاقت، سارا غرور ایک پل میں ختم۔ اور پھر مستقبل کا بادشاہ بولتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ترازو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ تاج نہیں بلکہ یہ ترازو فیصلہ کرتا ہے کہ کسے یاد رکھا جائے گا اور کسے مٹا دیا جائے گا۔ یہ الفاظ شہریار کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ تو اس خواب نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب ہم کہانی کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، انصاف کا فیصلہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس خواب کے بعد کیا ہوا۔ بادشاہ شہریار جب جاگا تو اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پسینے میں شرابور۔ وہ خواب اس کے ذہن پر چھا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ تو ایک چیتاونی تھی۔ اگلی صبح جب دربار لگا تو سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ شہریار وہ پہلے والا بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے اسی شخص کو بلایا جسے سزا سنائی تھی، اور بہت نرمی سے کہا، وہ زمین تمہاری ہے، اور آج سے انصاف میرا قانون ہوگا۔ پورا دربار سکتے میں آ گیا۔ اور یہ صرف شروعات تھی۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے اپنے ظالم وزیروں کو دربار سے نکالا۔ اس نے انصاف کے دروازے سب کے لیے کھول دیے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ اور تو اور وہ خود اپنے لوگوں کے بیچ جانے لگا تاکہ ان کے مسائل سن سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ قائم رہا؟ اس کی اصل میراث کیا بنی؟ چلیے کہانی کے آخری حصے میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، حقیقی میراث۔ دیکھیں، سالوں پر سال گزرتے گئے، شہریار بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کا نام وہ امر ہو گیا۔
لوگ اسے اس کی دولت یا اس کے لشکر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی حکمت اور اس کے انصاف کی وجہ سے یاد رکھتے تھے۔ یہی اس کی اصل میراث تھی۔ اور اس کے لوگوں نے اس کی تبدیلی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے اس نے تاج نہیں بدلا، اس نے اپنا دل بدل لیا، اور یہی سب سے بڑی سچائی تھی۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ایک حکمران کی حکومت تبھی اپنے وقت سے آگے تک قائم رہتی ہے جب وہ طاقت پر نہیں، انصاف پر مبنی ہو۔ تو آخر میں پھر وہی سوال، کون سی حکومت اپنے وقت سے آگے تک قائم رہتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل طاقت اور اصل میراث تاج میں نہیں بلکہ عدل میں ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔